کہ یہ کچھ پکچرز ہیں کہ جو نظام الملک صاحب نے مختلف علاقوں میں، اچھا کچھ تو انہوں نے کی اور کچھ جہاں ان کی حکومت نہیں تھی تو اور لوگ بھی امپریس ہوئے، انہوں نے بھی بنائی. یہ تو خیر نظام الملک نے بغداد کے اندر انہوں نے یہ لائبریری بنائی تھی، آج بھی موجود ہے. اچھا قرطبہ اسپین کا، تو وہاں پہ دیکھیے کہ اس طرح سے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ابھی بھی موجود ہے. اور ترکی کے اندر یہ ارزروم ایک شہر ہے، یہاں پہ میں خود گیا ہوں اور یہ میں نے پکچر لگائی ہے یہاں پہ. تو اس طرح کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ اس زمانے کے بنے ہوئے آج بھی موجود ہے. آپ ان تمام ایریاز میں جا کے خود دیکھ سکتے ہیں پکچرز، آپ اپنے خود آپ انٹرنیٹ کے ذریعے پکچرز بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہے جناب. اب بنو عباس کے زمانے میں، اب بنو عباس کی حکومت 133 to 656 ہجری رہی ہے، اور پولیٹیکلی تو بتا چکا ہوں کہ 250 ہجری میں ان کے کمزور ہو گئی تھی، الگ الگ سلطنتیں بن گئی تھی، لیکن بنو عباس کے خلیفہ کو ابھی تک ایک ٹائٹل رکھا ہوا تھا. تو اس زمانے میں لیکن ایجوکیشن کیسی ہے، کتابوں کی آپ فارمیٹ یہ ذرا دیکھ لیں ایک نظر، اس سے آپ کو ایک انٹرسٹڈ شکل نظر آئے گی. اس کو کہتے ہیں مخطوطات، جس کو مینوسکرپٹس آپ کہتے ہیں. اس طرح سے بکس ہوتی تھی، یہ دیکھیے ایسی بنی. اچھا متن کیا ہے؟ متن یہ وہ ہے کہ جو اسکالر نے خود لکھا، جو کچھ وہ یہ ہے، یہ بیچ میں جس میں اہل کتاب کا متن کہ اصل اسکالر نے یہ لکھا. تو اس کو آپ کنسائز یعنی پریسائز ٹیکسٹ میں بک اس طرح سے اسکالر لکھ لیتے تھے، تاکہ اس کا مقصد ہوتا تھا اتنا مختصر ہو کہ اسٹوڈنٹ آسانی سے ان کو یاد آ جائے. پھر متون میں مسابقت، یعنی ایک یہ کمپٹیشن اسٹوڈنٹ میں ہوتا تھا کہ جناب ہم نے ٹیچر صاحب سے یہ کچھ پڑھا ہے تو چلیں جی ہم بھی اس میں ایڈ کریں، ہم نے جو سیکھا اور جو ہمیں آئیڈیاز آئے. تو یہ دیکھیے یہ اوپر انہوں نے اس کو ہم کہتے تھے شرح، یعنی اس کو کمنٹریز، یہ اب اسٹوڈنٹ نے لکھ دی ہیں اسی پیپر میں ایسے. اچھا اب مطولات یعنی والیومینیس بکس اس طرح سے بننے لگی، کتنی بڑی بڑی بکس. یعنی اب ہوا کیا کہ حواشی کے تعلیقات مزید ہونے لگی. یعنی اب ہوا کیا کہ ٹیچر نے تو یہ لکھی تھی بک، اسٹوڈنٹ نے اس کے اوپر اس پیپر میں لکھ دیا کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے، اس میں یہ چیز یہ ہے. اب اس اسٹوڈنٹ کا اپنا اسٹوڈنٹ آیا تو اسٹوڈنٹ کو آئیڈیا مزید آ گئے، انہوں نے مزید اس کے اوپر لکھ دیا. اچھا اس سے اوپر پھر اسی کا آگے اسٹوڈنٹ آ گیا، اس نے یہ ایڈ کر لیا. تو ذرا دیکھیے اس طرح سے بکس ایسے لکھی جاتی تھی. یہ ایک فارمیٹ کے طور پہ میں نے ایک سیمپل کے طور پہ کر دیا. ابھی بھی آپ اگر مخطوطات کی کسی بک کو دیکھیں ایسے ہی آپ کو یہی فارمیٹ آپ کو نظر آئے گا، سٹائل یہ تھا. اچھا اب یہ اتنا تو عروج ہو گیا، تو زوال میں کیا ہوا، یعنی ایشو کیا آیا کہ جس میں یہ ہمارا جو علم کا شوق تھا یہ کم کیسے ہوا. یہ 500 ہجری سے لے کے 656 ہجری کا پیریڈ ہے، 1106 to 1258 کا. یعنی کیا ہوا کہ ایک فرقے کے ادارے میں دیگر فرقہ وارانہ شاگردوں پر پابندیاں، یہ ایک سلسلہ شروع ہوا تھا. کہ اب مسلمانوں کیا ہے کہ مسئلہ آ گیا تھا کہ فرقے الگ الگ بن گئے، لڑائی جھگڑے آنے لگے. تو اب ایک فرقے کا جو مدرسہ ہے، جو اسکول ہے، اس میں دوسرے فرقے کے بندے کو آنے نہیں دینا، اور اگر آنا ہے تو بھی پہلے ہمارے فرقے میں آؤ پھر تم اس کے اسٹوڈنٹ بن سکتے ہو. تو پھر کیا ہوا کہ لوگوں میں علمی شوق کم ہونا شروع، ختم نہیں ہوا لیکن کم ہوا. حکومتی فنڈز پر تعلیم کی سرپرستی میں کمی ہوئی. یعنی خود آپ امیجن کریں، ابھی جو آپ نے پڑھا تھا کہ اس سے پہلے جب یہ نظام الملک صاحب کے زمانے میں 15 ملین اشرفیاں، اور اشرفی جو ہے آپ کے کتنے بڑے بڑے سکے ہوتے ہوں گے، تو اس کو آپ آج کل کے حساب سے کہہ لیں تو کوئی 1000 روپیز کا ہوتا ہوگا سکہ.
تو اس سکے کو آپ 15 ملین بنا لیں، کتنی بڑی رقم ہوتی تھی ایجوکیشن کے لیے ایک ملک میں، یہ فنڈ تھا. تو یہ جب فنڈ کم ہوا تو پھر اب ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹس میں بھی شوق کم ہوا. ٹیچر بیچارے بیٹھے ہوئے تو ان کو چلو سیلری مل رہی ہے، وہ تو بیٹھے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹ میں شوق ذرا کم آیا. پھر مسلسل جنگیں، ان کے نتائج کی ریزن ہوئی. یعنی مسلمانوں کی الگ الگ حکومتیں بنی ہیں تو بھی تم اپنی بن گئے تو رہو اپنی حکومتوں میں. لیکن وہ ہوتا تھا کہ ایک حکومت کے بادشاہ کو یہ شوق آتا کہ یار میری یہ حکومت یہاں ہے، اب یہاں پہ بھی ہونی چاہیے، تو چلو جی اور ملکوں پہ بھی حملہ کرتے اور مسلمان آپس میں لڑ جھگڑ کے ایک دوسرے کو فتح کرتے ہوتے تھے. انفارچونیٹلی یہ آیا. قازقستان سے لے کے فلسطین تک منگول حملہ ہوا. اب یہ حملہ یہ آپ ہسٹری میں پڑھ چکے ہیں کہ جب چنگیز خان کا حملہ ہوا، پھر اس کے اپنے بیٹے نے، پھر پوتے ہلاکو خان نے کیا تو ایسی تباہی کی تھی کہ جہاں مدارس سکولز تھے ان کو تباہ کر دیا، آگ لگا دی. لائبریریاں تو ان کو آگ لگا دی. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ بغداد کے اندر ہی دریا دجلہ وہاں گزر رہا تھا تو کتابیں اٹھ کے بیچ میں وہاں پھینک دی. تو اب دریا کا جو کلر ہے وہ بلو ہو گیا تھا اور پورا ایک بند صرف کتابوں سے بنا تھا. یہ حال ہوا تھا. دانش گاہیں وہ تباہ ہو گئی. اہل علم کو قتل کر دیا، بہت سو کو. اچھا جو اسکالرز جتنے تھے، جو بچت ہوئی جن کی، تو ان سب نے انڈیا اور ایجپٹ کی طرف ہجرت کی ہے اور اثر نو تعلیم وہاں انہوں نے شروع کی ہے. یعنی اب آپ یہ ملک دیکھیے کہ آپ کا یہ تاجکستان، ازبکستان، افغانستان، یہ کتنا بڑا بہت ڈیولپڈ تھا علمی اعتبار سے، لیکن جب وہاں پہ یہ منگول حملہ ہوا اور یہ پوری تباہی ہو گئی تو وہیں کے جو اسکالر بچ گئے وہ انڈیا میں آ گئے. اچھا اسی طرح عراق اور سیریا کے جو اسکالرز تھے ان میں سے بہت سے شہید ہو گئے، جو بچے وہ ایجپٹ چلے گئے. ایجپٹ تک چلو منگولوں کی اتنی وہاں تک تباہی نہیں آئی تو چلو علم وہاں آ گیا. اچھا یہ ایک بڑا فیکٹر تھا. اور ایک بڑا ایشو ایک اگلا آیا، وہ ہے تقلید کی عادت. تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید عربی میں کہتے ہیں کہ یہ جیسے ایک جانور پہ آپ رسی اس کی گردن میں باندھ دیتے ہیں نا، اور پھر آپ چلتے ہیں تو جہاں آپ جا رہے ہیں تو جانور بھی ویسے ہی چلتا ہے. تو اس تقلید کے لفظ کو انہوں نے یوز کیا کہ جناب ٹیچر نے جو سوچا ہے جیسے کیا آپ بھی وہی کریں اور ویسے ہی کریں. اس کو تقلید کہتے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ عادت بنی ہے مسلمانوں کے اندر، اور یہ اس کے تھوڑے سے آثار تو 500 ہجری سے آنے شروع ہوئے تھے، اتنے نہیں تھے. لیکن جب یہ ڈیزاسٹر ہوا 656 ہجری میں تو پھر اس کے بعد تو یہ ہوا کہ پھر تو اصول یہی بنا لیا کہ بس جی جو پرانے اسکالرز نے جو سمجھ لیا وہی ٹھیک ہے، بس اسی پہ عمل کرو، بس وہ سیکھو اور بس ویسے وہی لکھو، اس کو بس ایکسپلین کرو اور کچھ نہیں کرو. تو پھر علم کا شوق مسلمانوں میں پھر آیا، کم ہوا. اور پھر اس کے بعد آپ علمی اعتبار سے اگلی ہسٹریز میں 656 ہجری سے آج تک کا آپ دیکھیں گے کہ آپ علمی اعتبار سے اتنے ڈیولپ نہیں ہوئے جیسے اس ٹائم میں یورپ میں علم زیادہ ڈیولپ ہوا تھا. تو تبھی ہم زوال میں آئے. اب جس وقت ہم ماڈرن ہسٹری پہ آئیں گے تو اب ہمارے یہاں آثار آنے شروع ہوئے ہیں کہ اب ہم علمی شوق آ رہا ہے، ہم لوگ اب سیکھنا کا سلسلہ شروع ہوا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے کچھ اگلے عرصے میں مزید امپرومنٹ ہوگی انشاءاللہ. اچھا ایک یورپ میں جب یہ اتنا عروج آیا، یہ 1300 عیسوی کیلنڈر سے لے کے آج تک. اچھا یورپ نے تو یہ کیا نا کہ خود آپس میں ایک سیکنڈ ورلڈ وار اور پھر یہ کر کے بالکل تباہی آپس میں کر بیٹھے تھے، تو اس میں علم ذرا ریلیٹیولی کم ہوا. لیکن وہ پھر امریکہ میں آ گیا وہ علم، تو امریکہ کا بھی چل رہا ہے اور پھر امریکہ سے پھر چائنا والے بھی سیکھ رہے ہیں. تو اب یہ آج کل کے زمانے میں. اچھا مسلمانوں کے یہاں ایک بڑا ڈیزاسٹر بیچ میں ہوا تھا، یہ پرنٹنگ مشین. یہ مسلمانوں نے ایجاد نہیں کی، یورپ والوں نے کی تھی.
تو وہاں کے ایک صاحب جو ہے جنہوں نے بنائی تھی، تو وہ مشین لے کے انڈیا میں آئے اور بادشاہ کو یہ کہا کہ مغل بادشاہ کو کہ جناب یہ مشینیں ایسے کتابیں ایسے زیادہ بن سکتی ہیں تو آپ پرچیز کر لیں. تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں بھی یہ بیکار ہے، اس کی بجائے وہ جیسے ہاتھ سے لکھی ہوئی کاپیز ہوتی ہیں نا وہی زیادہ اچھا طریقہ. اچھا یہ ایک مثال ہے. اس طرح کچھ اور جگہوں پہ بھی ایسا ہی ہوا کہ یہ پرنٹنگ مشین ہی نہیں آئی تو پھر بکس بھی پھر ظاہر ہے کہ ہاتھ سے جو لکھی تھی تو لکھ رہی تھی تو وہ کوالٹی بھی اتنی نہیں. تو بہرحال چلتا رہا سلسلہ، اور یہ پرنٹنگ مشین پھر کم از کم انڈیا کے اندر مسلمانوں نے پھر کہیں 1870-80 میں آ کے جا کے انہوں نے اس پہ کام شروع کیا، اس سے پہلے نہیں تھا. لیکن اس کے بعد پھر جب یہ انفارمیشن ایج آئی ہے ہماری 1990 اور 2000 میں، تو اب ہمارے یہاں بہت تیزی سے کمپیوٹرز پہ تو ہم ذوق کر رہے ہیں، تو تبھی جا کے علم بھی ہمارے یہاں پھیل رہا. تو یہ ایک پازیٹیو آج کل کے زمانے میں یہ ہے. لیکن بیچ میں ہمارے بزرگ جو ہیں جس طرح سے ڈیزاسٹر کر کے، جس طرح سے ایک طرح کے سوچنے کو چھوڑ کے بس تقلید کو انہوں نے کر لیا اور پھر ہر ٹیکنالوجی کو انہوں نے چھوڑا، تو پھر رزلٹ یہ ہوا کہ ہم لوگ زوال میں ایسے آئے. اصل ریزن یہ ہے. باقی آپ اختلاف کریں جناب، شوق سے کریں. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جی یہ نہیں اور ریزنز ہے تو آپ خود سوچ لیجئے، اور بھی ہوں گی، میں نہیں کہتا کہ اور نہیں ہوں گی، لیکن یہ سب سے مین فیکٹر یہ ہے. اب دیکھیے کہ اس زوال کی وجوہات، ان ریزنز کو آپ یہ دیکھ لیں کہ عروج کا جو پیریڈ تھا، ایک تو بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ان کا، اور پھر بنی اسماعیل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے پیریڈ کو دیکھیں تو سب سے عروج میں حالت کیا تھی؟ اعلیٰ اخلاقیات، ایتھکس اور عروج، تو وہ پیریڈ تھا. اب ہم بنی اسماعیل کا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس پہ دیکھ لیں تو 1 to 24 ہجری تک یہ بڑا عروج، اور ایتھیکلی بہت اچھا. یعنی آپ یہی دیکھیے یہ ایتھکس کتنے اچھے کہ جناب ایک اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہ رہا ہے تو ہر چیز فری اس کے لیے، اور جو شوق ہو رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کا شوق یہ بھی اس پیریڈ میں بہت زیادہ 1 to 26 ہجری کا پیریڈ ہے. اور سیم بنی اسرائیل کا بھی یہی رہا، لیکن وہ 1040 to 930 بی سی کا پیریڈ ہے، اس میں ان کے عروج ہے. اب جب زوال آیا تو دونوں کا ایک جیسا ہی آیا، یعنی اعلیٰ اخلاقیات، سائنس اور ٹیکنالوجی کو چھوڑ دیا. تو اب یہ 250 to 1441 ہجری تک سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنا شوق نہیں رہا. یعنی اس سے پہلے آپ یہ امیجن کر لیں کہ ایک آدمی اگر ایک سائنسدان ہے تو اس کو تو ہیرو بننا چاہیے تھا نا، لیکن اس بیچارے کو ہیرو کے بجائے اس کا سٹیٹس بہت مائنر سے رہتا تھا. یعنی یہی کہہ لیں کہ جیسے آج کل آپ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ تو بس جناب مکینک ہے، بس اتنا ہی، یا منشی ہے، بس اتنا ہی سمجھتے تھے. یعنی ان کا کوئی سٹیٹس نہیں بنتا تو لوگوں میں پھر پڑھنے کا شوق کم ہوا. پھر ایک بڑا فیکٹر فرقہ واریت اور آپس میں ایک دوسرے سے جنگیں وہ کر کے اپنا ڈیزاسٹر خود کرتے رہے. اور پولیٹیکلی سوچئے تو قرآن پاک کا یہ اصول اور تورات کا یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کا، امرہم شورا بینہم، کہ آپ مل جل کے ڈیسیژن دیا کریں. تو اس کے قرآنی اصول سے ہم نے دوری کی تو کیا ہوا کہ پھر ہمارے یہاں بادشاہتیں پیدا ہوئی اور بادشاہت ایک دوسرے سے جنگیں ہی کرتے رہے. یعنی مسلمان ہی ایک دوسرے کو مارتے رہے. اور اسی طرح بنی اسرائیل کے ہاں بھی یہی ہوا تھا کہ ان کے ہاں کے بھی ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے ادھر بھی لڑائی جھگڑے کرتے رہے اور اسی طرح سے ڈیزاسٹر ہی کرتے رہے، اور پھر یہ علم اور ذوق کم ہو گیا. تو جناب اصل یہ رزلٹ ہے.